ایک مرجع نے کہا کہ بھئی یہ بچیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، نوکری کا ہو، ویزے کا ہو، میں جس کام کے لیے دیتا رہتا ہوں۔ ایک صاحب کو ایک مرتبہ آیا کہنے لگے مولانا لگ رہا ساری زندگی الٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھی کیا مسائل ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ ویزا ہو رہا ہے، نہ جاب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا بھئی یہ کہنے کہ بھئی اکٹھی شروع کر دوں؟ میں نے کہا بھئی جانتا ہوں پریشان ہے، ایک وقت میں ہمارے وہ مرجع نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے، تو ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا فون آ کہ پہلا کام ہو گیا، چھوڑ کے دوسرے پہ شروع کر دوں؟ 40 دن تو پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے پہ شروع کر دیجئے۔ فوراً ان کا 10 دن 11 دن بعد فون آیا کہ دوسرا کام بھی ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ ریورس ہو جائے، میں اگلے پہ چلا جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، شروع کر دیں۔ تو تیسرے پہ، تو 40 دن کے اندر اندر ان کے تینوں کام ہوئے۔ تو جانے گرامی یہ ایسے ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل لے لیجئے، میں خود تجربہ کر چکا ہوں، مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ 40 دن کون کون سے کام کیے جائیں؟ تو سب سے زیادہ تیر بہدف زیارت عاشورہ 40 دن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ کے دیکھ لو، کام نہ ہو تو پھر کہنا۔ بہت سمپل سے کام ہیں، چاہے ایک تسبیح پڑھو، 5 پڑھو، 12 پڑھو، جو مرضی پڑھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے تو دیکھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے دیکھو۔ اور ایک تسبیح استغفار کی عشاء کی نماز کے بعد 40 دن۔ کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا آغا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں، مسائل کے سیلاب میں، اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائلستان بن گئی، مسائلستان بن گئی ہے کہ چاروں طرف سے مسائل میں گھر گیا ہوں، تو کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ کام نہیں ہو رہا۔ تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا، مسائل کا سیلاب آیا ہوا، اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا۔ اس سے بلند تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا، جو سارے کے سارے مسائل کو صلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو صلوات سے ہوتے ہیں۔ تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے، اس میں ہرڈلز نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیدگیاں نہ آئیں، تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں پیروں کے پاس چلے جاؤ، فقیروں کے پاس چلے جاؤ، نجومیوں کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاؤ۔ ارے سب سے بڑا معجزہ گھر گھر میں موجود ہے اور آسان ہے، صلوات پڑھ کے تو دیکھے، کام نہ ہو تو پوچھو، بھئی اس سے بڑی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو جانے گرامی، دعاؤں کی استجابت کے لیے صلوات ہے، کاموں کے حل کے لیے صلوات ہے، ہر پریشانی کی دوری کے لیے صلوات ہے، اس کے اندر بے انتہا اثرات ہیں۔ پڑھ کے دیکھیں پھر انسان دیکھے گا۔ محمد بلندر صلوات، غور فرمانے جانے کے تو بے انتہا اثرات ہیں صلوات کے اندر۔ اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ صلوات کی عادت بنا لو۔ کہ میں ایک حدیث پیش کر دوں یہاں، کتاب کا نام ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام۔ دار کہتے ہیں گھر کو، سلام یعنی سلامتی کا گھر، کتاب کا نام ہے سلامتی کا گھر فی الرؤیت والمنام، خواب اور نیند سے متعلق چیزوں سے متعلق، 4 جلدوں پہ کتاب ہے۔ بھئی یہ ہمارے کو عالم لکھ سکتا ہے؟ اس موضوع پہ کسی سے کہوں نا کہ 4 صفحے لکھ دو تو کہیں گے بھئی یہ کوئی موضوع ہے، اس پہ کیا لکھا جائے؟ بھئی خواب پہ کیا لکھوں؟ تعبیر خواب ہو تو بات بھی ہے۔ 4 جلدیں کتاب لکھ دی اور صرف احادیث کی روشنی میں۔ صاحب مستدرک الوسائل، جن کی 18 جلدیں ہیں، مستدرک الوسائل حدیث کی کتاب ہے، تو انہیں کتاب لکھی دار السلام فی الرؤیت۔ تو وہاں سے پیش کرو حاجی نوری۔ حرم میں جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے نا تو چاروں طرف کمرے ہیں، تو جہاں شیخ عباس قمی کی قبر ہے وہیں پہ حاجی نوری کی، شیخ عباس قمی کے استاد، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، ان کے استاد، تو دونوں وہیں پہ باہر قبر۔ تو ان کی کتاب ہے دار السلام فی الرؤیت والمنام۔ وہاں پہ انہوں نے خواب پہ بہت زیادہ لکھیں گے، کس نے کیا خواب دیکھا، کیا کیا خوابوں کی تعبیریں آئی ہیں، خواب کے آداب کیا ہیں، ڈرنے والے کو کیا پڑھنا چاہیے، یعنی مختلف دعائیں، کیا کیا ثواب لکھے ہیں کہ رات کو سوتے میں اگر یہ پڑھ لے تو یہ ثواب، یہ پڑھ، تو بہرحال مختلف چیزیں ہیں۔ کہ جناب سلمان فارسی سے ایک مرتبہ جیسے سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم روایت سے پیش کر رہا ہوں
کیونکہ موضوع سے متعلق تھا، بس پیش کر رہا ہوں، مجھے وہ روایت بھول نہ جائے تاکہ میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا بھائی صحابہ سے، پیغمبر اسلام نے جناب سلمان سے نہیں، صحابہ سب سے سوال کیا، تو جناب سلمان بھی بیٹھے تھے. کہا بھئی تم میں سے کون ہے جو ہر رات پوری رات عبادت میں گزارے، سارے انبیاء سے مصافحہ کرے اور پوری رات میں ختم قرآن کر کے سوئے اور راہ خدا میں جہاد کرے؟ سارے خاموش، کہا سارے انبیاء کی طرف ہیں نہیں، پوری رات قرآن کون پڑھے؟ اب جان سکتے ہیں آپ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ تھے. تو جناب سلمان نے کہا میں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں، کہا میں ہر رات میں ختم قرآن کرتا ہوں، پورا قرآن ختم کرتا ہوں، سارے انبیاء سے مصافحہ کرتا ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں اور جہاد کرتا ہوں. وہاں پہ ایک صحابی فوراً، نام لینا مقصود نہیں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خود میں نے دیکھا تھا یہ سو رہا تھا اور کہہ رہا پوری رات عبادت کرتا ہوں. پیغمبر مسکرانے لگے، کہا سلمان سمجھائیے ذرا اسے کہ کیسے آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا جو 3 اخلاص پڑھے وہ ختم قرآن کرتا ہے، تو میں ایک رات میں 3 اخلاص پڑھ کے سوتا ہوں، ختم قرآن ہو گیا. اور عبادت پوری رات کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو وضو کر کے سوئے پوری رات عبادت کا ثواب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہا میں ہمیشہ وضو کر کے سوتا ہوں، پوری رات عبادت کا ثواب. کہا سارے انبیاء سے مصافحہ، کہا تسبیحات 4 جو 3 دفعہ پڑھے انبیاء سے مصافحہ کا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے اتنا ثواب. تو یاد رکھیے بڑے بڑے اعمال سوچنا بند کر دیں، چھوٹے چھوٹے شروع کریں، وہ بڑے بڑے ثواب دے گا. توجہ ہے جانے گرامی، تو جانے گرامی. بعض اوقات لوگ سوچ رہے تھے میں بہت بڑا کوئی کام کروں گا، چھوٹے چھوٹے کام شروع تو کیجئے، بڑے بڑے خود بخود توفیق مل جائے گی. تو جانے گرامی زندگی کے اندر انسان اصول بنا لے، یہ سارے کے سارے اصول ہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے اصول اپنائے گا، زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور کہا کہ بھئی اب یہ میں جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا اب اسی پہ تمام کروں گا، وقت نہیں رہا. تو یہ حدیث ہے کہ خود ختم مرتبت نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ کو، جو امام حسین سے پہلے سید الشہداء تھے، تو کہا میں نے اپنے چچا حمزہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کتاب کا نام ہے دارالسلام فی الرؤیت والمنام، نیند پہ اور خواب وغیرہ پہ. تو کہا میں نے خواب دیکھا. انہوں نے خواب لکھے کہ رسول خدا نے کیا خواب دیکھے، کیا کیا دیکھا، ازواج نے، ائمہ اہل بیت سب کے مختلف خواب لکھے. تو کہا رسول اسلام نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ کو دیکھا. تو میں نے فوراً سوال کیا چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا چیز کام آئی؟ کیا ایسا کام زندگی میں انسان ہم لوگ کریں؟ پیغمبر اور ائمہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مند تو ہم ہیں. تو کبھی چچا مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا کام آیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چچا نے کیا فرمایا کہ ان کا مقام بہت عظمت، حضرت حمزہ بہت باکردار، شجاع، سخی، بہت کمالات کے مالک تھے، اسی لیے تو سید الشہداء بنے تھے، عام تو آدمی تھے نہیں. کہا آپ کے چچا نے کیا فرمایا؟ تو رسول اسلام نے کہا، میرے چچا نے کہا یا رسول اللہ مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. مرنے کے بعد 3 چیزیں بہت کام آئیں. کہا کون سی چیزیں؟ کہا پہلے یا رسول اللہ مجھے تو علی سے ویسے ہی بڑی محبت تھی، مجھے تو علی میرے بھتیجے بھائی کا بیٹا تھا، تو مجھے علی چھوٹے سے تب سے علی سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی. کہا مرنے کے بعد علی کی محبت بہت کام آئی. تو کہا یا رسول اللہ دوسرے چیز جو مرنے کے بعد بہت زیادہ کام آئی. کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنی اور اپنی آل کے اوپر درود و سلام بھیجنا سکھا دیا تھا، تو میں بس صلوات پڑھتا رہتا تھا. تو یا رسول اللہ مرنے کے بعد علی کی محبت کے بعد سب سے زیادہ جو شے کام آئی وہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ صلوات ہے. برائے خوشنود یہ امام زمان بلند تر صلوات. توجہ ہے جانے گرا. کہا مرنے کے بعد علی کی محبت، دوسرے صلوات، صلوات بہت زیادہ کم ہے. اور تیسرے کہا یا رسول اللہ جب میرے والد یعنی حضرت عبد المطلب رسول خدا کے حضرت امیر کے دادا، کہا جب میرے والد حاجی آ رہے ہوتے تھے نا تو وہ سردار تھے، تو سارے بیٹوں کو کام تقسیم کر دیتے تھے.
کہا بھائی تم نے ریسیو کرنا ہے, تم نے کھانا کھلانا ہے, تم نے پانی, تو سب کو کچھ نہ کچھ کام بانٹتے تھے. کہا میرے ذمہ آتا تھا پانی پلانا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا یا رسول اللہ, مرنے کے بعد جو چیزیں سب سے زیادہ کام آئیں ان میں سے ایک پیاسوں کو پانی پلانا. اب سمجھ میں آیا یہ ہم محرم میں سبیلیں کیوں لگاتے ہیں. کسی کے بھی نام سے آپ کہ اپنے مرحوم کی نیت کر لیجئے, صرف ایک جملہ لکھ دیں, سبیل حسین, شفاعت کے لیے کافی ہے. کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے, شہید دستغیب نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے شیراز کے. شیراز ایران کا ایک شہر ہے. تو کہا بھئی بڑے بڑے علماء نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے کسی بہت بڑے درجے پہ. تو انہوں نے کہا بھئی یہ ایک بزنس مین تھا, اتنے تو علماء کو مقام نہیں ملتا. تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں, ایک دکاندار آدمی, تمہاری دکان تھی, اتنا تمہیں ثواب, اتنا خلہ تمہارے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے, تاج خلت, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اور جنت کے اتنے خوبصورت ملابس, کیوں اتنا مقام ملا؟ کہ اصل میں 12 مہینے میرے دکان کے سامنے سبیل لگی رہتی تھی, صرف محرم میں نہیں, 12 مہینے, 12 مہینے جو بھائی ہمیشہ سبیل. اور صرف ایک جملہ لکھتا تھا, حسین کے پیاسے لبوں پہ قربان. کیا قربان تشنے, یعنی لب تشنے حسین کا, میرے بس اس پہ ایک جملہ سبیل پہ لکھا رہتا تھا. کہ مرنے کے بعد ملائکہ نے کہا اللہ کو تیری یہ صفت اتنی پسند آئی کہ تو نے 12 مہینے ہمیشہ پانی پلایا حسین کے نام پہ, کہ ہر آدمی سیراب ہو کے جاتا تھا. کہا کبھی بھی کوئی میرے یہاں سے پیاسا نہیں. تو عزیزان گرامی, ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں, دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں.